السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ال عمران کی 45 نمبر آیت سے ہم نے سٹارٹ کرنا، اور وہ 6 آیات ہیں جو آج ہم نے کرنی ہے، اور بہت ہی پیاری آیات ہیں۔ تو آج ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول ان کا ہم سن لیتے ہیں تلاوت۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ یہاں سے ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آگے جاؤں، میں سے پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، کہ سورہ ال عمران جس میں جو عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں ان کے اوپر اتمام حجت کا بنیادی طور پہ مضمون ہے، اور اتمام حجت کا مطلب یہ کہ ان کے اوپر حق سچ کو پوری طرح سے واضح کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں وہ اصل میں یہود کی طرف تھا، اور اس میں اب ان کی طرف ہے، عیسائی لوگوں کی طرف ہے، اور بالکل اسی طرح سے اس کو لے کے چلے ہیں۔ تو بنیادی چیزیں کچھ واضح کی گئی ہیں، اور اس کے بعد حضرت یحییٰ کا اور حضرت زکریا کا قصہ بیان کیا گیا، اور اب بالکل بنیاد سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چیزیں لے کے بیان کی جا رہی ہیں، کہ بھئی وہ کس طرح سے پیدائش ہوئی تھی، کس طرح ان کا ہونا، ایک دنیا میں آنا ایک معجزہ تھا، کس طرح سے آگے ان کے لیے معجزات ان سے صادر ہوئے، اور ان کی بنیادی وجہ کیا تھی، اور حضرت مریم کا ان کے ساتھ تعلق کیا تھا، اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ انہی کے ہاتھ سے آگے پھر یہ چیز ہونی تھی۔ اور یہی اس سے پچھلی آیت کا بھی موضوع تھا، اور اس میں پچھلی آیت میں یہی بات بتائی گئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے تھے، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ یعنی کہ یہ باتیں ایسی اب مکس ہو گئی ہوئی تھیں، عیسائیوں نے بھی اس کے اندر بہت چیزیں ملا دی ہوئی تھیں، اہل کتاب والوں نے کچھ ایسی چیزیں ملا دی ہوئی تھیں کہ کھل کے صاف سچ بات کو جاننا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ تو اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے، تاکہ حق سچ واضح اور یہ پھر آگے بتا سکیں۔
تو اب جو آج جو پہلی آیت زیر بحث ہے وہ کیا ہے؟ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مریم کو جو کہ وقف کر دیا تھا ان کے جو پیرنٹس نے ان کو، جو بیت المقدس ہے اس کی خدمت کے لیے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھیں تو اگر ہم کہیں کہ بیت اللہ کے لیے، مکہ میں بیت اللہ کے لیے کوئی اپنا بچہ وقف کر دے کہ وہ ساری زندگی اسی کی خدمت میں گزارے، تو اسی طرح سے اس ٹائم پہ لوگ اپنے بچے نظر کیا کرتے تھے اللہ کی، اور وہ بھی اسی طرح سے ایک حجرے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں حضرت مریم، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں، اور ان میں اتنی حکمت اور ان کی اچھی باتیں تھیں کہ ان کو دیکھ کے حضرت زکریا نے بھی اپنی لیے ایک نیک اولاد کی دعا کی تھی۔ اور یہ اسی طرح کا کوئی ٹائم تھا کہ جب وہ حضرت مریم بیٹھی عبادت کر رہی ہیں تو فرشتوں کی طرف سے ان کو کہا گیا، اور اب یہ کتنا دل کو چھو لینے والی بات ہے کہ اب وہ بیٹھی ہیں، ساری چیزیں چھوڑ کے عبادت میں مصروف ہیں، ساری چیزیں کر رہی ہیں، اور ایک دم کہیں سے آواز آئے اور فرشتوں نے آ کے ندا دی، اے مریم علیہ السلام، تجھے اللہ اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب اس میں فرمان کیا ہے، یعنی کہ اولاد کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا گیا یا کسی اور چیز کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ فرمان یعنی ایک کلمہ، اللہ اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ کلمہ بنیادی طور پہ کیا تھا؟ کلمہ اس سے پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کلمہ تم من اللہ، یعنی اللہ کا ایک کلمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آگے ان آیات میں زیر بحث آئے گی، وہ اللہ کا بنیادی طور پہ کلمہ ان کو کہا جاتا ہے، اور کلمے سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ ہم جس طرح سے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں وہ الفاظ ایک مجسم ہو جائیں، یعنی کہ وہ ایک صورت اختیار کر دیں، الفاظ کا ایک صورت اختیار کر لینا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اسی طرح کی سچویشن ہوئی تھی کہ وہ ایک نارمل سچویشن میں، نارمل حالات میں، نارمل اس طرح کی چیزوں سے گزر کے نہیں آئے تھے جس طرح سے ہم باقی انسانوں کا معاملہ ہے، ان کے معاملے میں دوسرا قانون کار فرما تھا جس کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں، جس میں کن فیکون، کہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ بس ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کلمے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک فرمان کی خوشخبری دی جا رہی ہے، کلمہ اللہ کے کلمے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور اس کلمے کا دوسرا پہلو، ایک ضمنی پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندیوں، نیک صالح بندیوں کا کتنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اولاد کی خوشخبری دینے جا رہے ہیں، لیکن ایک ایسی پاک دامن اپنی بندی کو ایک خوشخبری دینے کے لیے جا رہے ہیں جس کا برائی سے، اس طرح کی چیزوں سے کوئی دور دور تک کا کچھ اندیشہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ احتیاط یا الفاظ کا چناؤ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی یہ کلمہ کے ساتھ اس بشارت کی ابتدا اس لیے کی گئی ہے کہ معاملے کی نوعیت ان پہ واضح رہے کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے، اور جو شرم و حیا کی پیکر ایک خاتون ہے وہ یہ بات سننے کے لیے تیار بھی ہو جائیں جو کہ کہنا پیش نظر ہے، اور وہ کہنا پیش نظر کیا ہے، وہ کلمہ کیا ہے کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہاں پہ دو چیزیں اور سمجھنے والی ہیں کہ وہ جو کلمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح اصل میں اس ٹائم پہ لقب ہوا کرتا تھا، وہاں پہ جو اہل کتاب میں جو بادشاہ آتے تھے تو جس طرح سے مسح کرنا ہوتا ہے نا، ہم اپنے وضو میں بھی جب سر کا مسح کرتے ہیں، اپنے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرتے ہیں یا کچھ، تو یہ اسی چیز سے بنا ہے۔ تو مسیح کا لقب ان لوگوں کو، ان بادشاہوں کے لیے ہوتا تھا جن کے سر پہ ایک خاص قسم کا مقدس تیل ملا جاتا تھا، اور کہتے ہی ہیں کہ وہ بیت المقدس کے دیوں میں جلنے والا تیل ہوتا تھا، جب وہ کسی اپنے بادشاہ کو کرتے تھے، منتخب کرتے تھے، اور وہ اور پھر مزید اس کو آگے لے کے چلتے تھے، تو اس کو سٹارٹ میں وہ جو سیریمنی ہوتی تھی اس کے سر پہ مقدس تیل مل کے اس کو مسح کر کے تو اس کو مسیح کا لقب دے کے تو بادشاہ چنا جاتا تھا۔ اب ان کی طرف پھر یہ کیا بات کی گئی کہ یہ جو چنا ہے یہ
حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے چنا ہے. تو اس لیے جو المسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں، جب ہم قرآن کی عربی کو دیکھیں تو المسیح، تو المسیح کا مطلب یہ کہ دا مسیح، یعنی کہ جو اصل مسیح یا اصل مسیح. تو یہ حضرت عیسیٰ کے لیے پھر خاص ہو گیا کہ باقی بھی مسیح تھے، لیکن جو اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ کیا گیا تو وہ مسیح، دا مسیح انگلش میں، وہ حضرت عیسیٰ کے لیے پھر خاص ہو کے رہ گیا تھا، اور مسیح ان کا لقب ہو گیا. اور آگے دیکھیں کتنی پیاری بات کی ہے، عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ باپ کا ذکر نہیں کیا گیا. اور یہی چیز اس سے توجہ دلانا مقصود تھی کہ یہ بن باپ کے جو پیدا ہوں گے تو ان کا نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دیا جا رہا ہے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اور اس کا فادر کے ساتھ اس کا کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور جو معجزہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان پہلے کہا کہ، اور پھر آگے یہ چیز وضع کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یعنی کہ ان کا تعلق پھر جو ہے ان کی ماں سے کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بہت بڑا رتبہ ہے جو کہ کسی بھی خاتون کے لیے اس دنیا میں ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو فرشتوں کے ذریعے کیا کہا کہ میں نے پوری دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. اور ترجیح دینے کے بعد اب آزمائش کا مرحلہ آ رہا ہے، تو آزمائش کے مرحلے میں ایک فرمان کا کہہ کے پھر اس کا نام بھی عیسیٰ ابن مریم کا کہہ کے ان کو یہ خوشخبری یا بشارت دی گئی. اور پھر آگے بات کی گئی دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. تو اس میں جو دنیا اور آخرت میں معزز ہونے کا مطلب ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس چیز پہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بن باپ کے اگر بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے یا اس کے سر پہ باپ کے شفقت کا ہاتھ نہیں ہے تو دنیا والے کس طرح سے اس سے سلوک کرتے ہیں. کیا وہ صاحب وجاہت ہو سکتا ہے؟ کیا وہ معزز بندہ ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کی فوراً ہی آگے یہ بات کر دی کہ باپ تو نہیں ہے، بن باپ کے پیدا ہو رہا ہے، لیکن جو وجاہت اور جو عزت اور جو وہ چیز ملے گی وہ اس دنیا میں بھی اسے ملے گی. تو حضرت مریم کے لیے اس میں تسلی بھی ہے کہ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ دنیا میں بھی معزز ہوں گے اور آخرت میں بھی معزز ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. اور یعنی کہ نیک، یعنی کہ ہم سب لوگوں کا ایک جو عبادت کرنے کا اور یہ ساری چیزیں کرنے کا ایک مقصد بنیادی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کے ان مقرب بندوں میں آ جائیں جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشخبری کی اطلاع دیتے ہوئے ہی کہہ دی کہ یہ میرا ایک فرمان ہے، یہ ابن مریم ہے، یعنی کہ تمہارے ہی بیٹے ہیں اور معزز ہوں گے اور پھر اس کے بعد مقرب بندوں میں بھی شمار کیے جائیں گے. اور آگے سے اللہ کی بندی کا جو جواب آئے گا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے اللہ اور اللہ کی جو بندی کے درمیان، حضرت مریم کے درمیان کس طرح کا مکالمہ چل رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. تو گہوارے میں بھی کلام کرے گا، یہ وہی اسی چیز کی نشانی دے دی کہ وہ بچپن میں ہی انہوں نے اپنے پروفٹ ہونے کا، اپنے پیغمبر ہونے کا بچپن میں ہی اس کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ اگر لوگوں کو اس طرح کی انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے کہ یہ بچپن میں آئے ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور بچپن میں ہی اس کا اعلان کر دیا گیا تھا. اور پھر بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد تو جس طرح باقی سارے پروفٹس کرتے ہیں، باقی سارے پیغمبر کے اللہ کا پیغام عام کیا اور ساری چیزیں اپنی قوم کو بتائیں. اور مرد صالح ہوں گے، یعنی کہ بہت پاک دامن اور نیک فطرت اور آگے اعمال رکھنے والے ہوں گے. اب آگے حضرت مریم کا کیا جواب ہے، وہ یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا
ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک عام حساب سے دیکھا جائے تو ایک خاتون کا گھبراہٹ میں ہونا، وہ ساری چیز ہونا، اللہ تعالیٰ کی بشارت کے باوجود ایک اس طرح سے جواب کہ یہ کس طرح سے ہوگا، یعنی کہ دماغ قبول نہیں کرتا ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ پاسبل کیسے ہے۔ تو اس کا بہت ہی پیارا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ یہ جو اسباب میں نے بنائے ہیں، یہ جو قوانین اس دنیا میں لاگو ہیں، وہ انسانوں کے لیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے ہیں۔ یہ سارے اس پروسیس سے گزرنا، یہ ساری چیزیں کرنا، اور پھر جا کے کوئی نتیجہ ملنا، یہ سارا کا سارا تم لوگوں کے لیے بنایا گیا، مخلوقات کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو تمہاری سوچ لمیٹڈ ہے، لیکن جب میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان قوانین کے ان سے ساری چیزوں سے گزارنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہوں گا تو وہ سارے اسباب کی دنیا سے گزار دوں گا، میں چاہوں گا تو بس کہوں گا کن فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ اور یہی چیز حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، یہ جو دوسرا قانون تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جب وہ چاہتے ہیں تو بغیر اسباب کے، بغیر اس کے تو ہوں گے صحیح، لیکن انسان کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی پھر وہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دی کہ بھئی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ ہوگا۔ یہ جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو میں فیصلہ کس طرح سے کرتا ہوں، میں پھر یہ کہتا ہوں کن فیکون، میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے وہی چیز فرشتے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے پھر سلسلہ کلام میں کہا کہ اب جب وہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، اور یعنی کہ تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں کہ قرآن پاک ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ پچھلی امتوں کو اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں دیا گیا، اور کتاب اور حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کتاب اور حکمت، یعنی کہ تورات اور انجیل۔ جبکہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دونوں چیز بات کی جاتی ہے کہ اس میں حکمت بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے۔ تو جو کتاب کا لفظ ہے وہ عربی میں قانون کے لیے، شریعت کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل جب ان کو چنا گیا تھا تو ان کو تورات دی گئی تھی۔ جب ان کو تورات دی گئی تھی تو اس تورات میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین دے دیے تھے، وہ شریعت دے دی تھی۔ اس کے پیچھے جو اخلاقی بنیادیں ہوتی ہیں وہ نہیں اتنی طرح سے بتائی تھیں، لیکن احکامات تھے کہ بس یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ تو وہ حکمت نہیں بیان کی گئی تھی۔ اور پھر جب یہ حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ نے جب ان کو انجیل ملی تو انجیل میں بنیادی طور پہ حکمت ہی حکمت ہے کہ وہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے ان کے پیچھے اخلاقی بنیادیں کیا تھیں، ان کے پیچھے مقصد کیا تھا وہ احکام دینے کا، وہ واضح کرنا، وہ انجیل میں ہوا ہے۔ اب قرآن میں ہمیں کس طرح سے دیا گیا؟ قرآن میں دونوں چیزیں، یعنی کہ اللہ نے اپنی شریعت بھی بتائی اور کھول کے بتا بھی دیا ہے کہ یہ کس وجہ سے میں تمہیں دے رہا ہوں، تاکہ تم سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ہمیں ایک ہی کتاب میں ساری چیزیں کھول کے بتا دی گئی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں پھر کہا گیا کہ وہ جو پہلے تورات آ چکی ہوئی ہے اس کی بھی، اور اب انجیل کا بھی علم سکھائے گا۔ تھوڑا سا سمجھنا یہ مشکل ہے تو میں اس کی ایک مثال دے کے کہہ دیتا ہوں کہ ایک اخلاقی بات ہے، اخلاقی چیز ہے کہ ہمیں جان کو حرمت حاصل ہے، انسانی جان جو ہے اس کو ایک حرمت حاصل ہے، یعنی کہ اس کو نقصان پہنچانا یا کسی کی جان لینا بہت ہی بری بات ہے۔ یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے۔ اب اس اخلاقی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر قانون سازی کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، جو پارلیمنٹ بناتی ہے، جو باقی سارے بھی قوانین جو دنیا میں بنتے ہیں، وہ اگر اس چیز کو دیکھ کے بنائے جائیں تو اس سے یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب میں سڑک پہ نکلتا ہوں تو پھر کچھ ایسے ضابطے ہوں گے، کچھ ایسے رولز ہوں گے جو مجھے فالو کرنے ہوں گے۔ پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ
کسی کی جان کو خطرہ نہ پہنچے. اب اسی میں سے ایک قانون فار ایگزامپل لے لیں کہ جب میں سڑک پہ جا رہا ہوں گا، میں کسی چوک پہ پہنچوں گا، تو جب ٹریفک کی لال بتی جلے گی تو یہ قانون ہے یا یہ رول ہے کہ میں نے اب وہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، میں نے روڈ کراس نہیں کرنی. تو یہ ایک قانون بنا دیا گیا تو مجھے اسے فالو کرنا ہے. تو یہ اسی طرح سے جب اس کے پیچھے غور کیا جائے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ میں کسی کی جان کو کوئی خطرہ یا نقصان نہ پہنچا بیٹھوں. تو یہ اس کا اخلاقی تقاضا ہے، یہ اس کے پیچھے حکمت ہے کہ اس حکمت کی وجہ سے مجھے یہ قانون فالو کرنا ہے. تو یہی چیز میں یہاں پہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں ہمیں، وہ کچھ ہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی دیے ہیں اور پہلی امتوں کو تورات کی شکل میں دی تھی بنی اسرائیل کو. اور حکمت جو ہے کہ اس کے پیچھے اخلاقی بنیاد کیا ہے وہ انجیل میں تھی. اور قرآن میں دیکھا جائے تو وہ دونوں چیزیں، یعنی کہ وہ کتاب بھی ہے اور وہ حکمت بھی ہے، یعنی کہ اس میں قانون بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بھی دے دی ہے اور اس میں اپنی حکمت بھی بیان کر دی ہے. تو حضرت عیسیٰ کے آنے کا یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر اپنی قوم کو وہ دونوں چیزوں کی تعلیم دیں گے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی بھی اور وہ اخلاقی بنیادوں کی بھی. پھر اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اور یہاں میں بتا لوں کہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم رسول کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ پھر جو رسول بنا کے جو آتے ہیں تو ان کی جو قوم ہوتی ہے اس کا فیصلہ پھر اس دنیا میں بھی کر دیا جاتا ہے. ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کی قوم کے ساتھ پھر کیا فیصلہ ہوا جب تمام حجت ہو گئی. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جو حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول مقرر کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ پوری دنیا کے لیے وہ رسول بن کے آئیں گے یا پوری اس کے لیے آئیں گے. اور یہ وہی چیز چل رہی ہے کہ وہ اہل کتاب کے اندر رسول اور پیغمبر جو پے در پہ آئے تھے انہی میں سے یہ آخری بیسیکلی پیغمبر ہیں اور یہ رسول بن کے آئیں گے، یعنی کہ ان کا فیصلہ پھر کر دیا جائے گا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو اس نے کہا. اب یہاں پہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں اوپر والی ساری آیات، اور ایک دم اب رخ چینج ہو رہا ہے. اب حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا آ کے، اور دونوں میں دیکھیں کتنی چیز کامن ہے کہ وہ جو آ کے بات بیان کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات وہ کتنی ملتی جلتی یا کس طرح سے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ ساری باتیں کی ہیں. تو وہ جب آئے انہوں نے کیا کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت میں ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. انتہائی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے موقع پہ کہ جب اب اس قوم کے اوپر حق سچ کو پوری طرح سے واضح کیا جا رہا ہے، تو جو آخری چیز ہوتی ہے، آخری چیز اللہ تعالیٰ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ پھر بھی شاید کوئی چانس ہو یہ ایمان لے آئیں. اور وہ آخری چیز کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر تو رہے ہیں لیکن ایک پردے کے پیچھے کر رہے ہیں. بچے پیدا ہو رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں لوگ، غیب کا علم کس کے پاس ہے جس کی بات کی جاتی ہے، بیمار ہیں تو ان کو شفا کس طرح سے دی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے لیکن عام انسانوں کے لیے اس کے پیچھے ایک پردے میں ہے، ایک پردے کے پیچھے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر وہ پردہ ہٹا دیں تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد معافی کا پھر کوئی امکان نہیں باقی رہ جاتا. اب جب معافی کا امکان نہیں رہ جائے گا تو پھر تو سزا و جزا کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پردہ بھی برقرار رکھا ہے اور ایک حد میں اٹھا بھی دیا ہے کہ انہوں نے اپنے کلمہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان کو وہ پاورز دے دیں
کہ وہ یہ کام کر کے لوگوں کو دکھا دیں کہ شاید تم دنیا میں اتنے گھسے ہوئے ہو، دنیا میں اتنے جا کے پھنس گئے ہو، تو یہ دیکھو یہ پیچھے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور 4 چیزیں بتائی گئی ہیں. 4 چیزیں کیا بتائی گئی ہیں؟ کہ میں تمہارے رب کی، اور ہر کام کے پیچھے انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. یعنی یہ اللہ کا حکم میرے ساتھ نہ ہو، اللہ نے مجھے اس کا اذن نہ دیا ہو تو میں بھی نہیں کر سکتا. تو میں تمہارے سامنے ہی مٹی سے پرندے کی صورت میں ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اب یہ زندگی دینے کا عمل ہے. یعنی اس دنیا میں جو لوگ آ رہے ہیں، یعنی کون زندگی دے رہا ہے، کون پیدا کر رہا ہے، تو غور کیا جائے، اس پہ دیکھا جائے کون کر رہا ہے. تو یہ پہلا عمل دکھا دیا کہ ایک مٹی کی، جس طرح سے ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی مٹی کی، وہ جو سمندر کے کنارے وہ جو مٹی تھی، گیلی مٹی سے ہم لوگوں کا بھی وجود ہوا، یا ہم مٹی سے بنے ہیں، اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے. تو اسی چیز کو سامنے کر کے دکھا دیا لوگوں کے کہ یہ دیکھو مٹی کی ایک چیز بنائی اور اس میں پھونک ماری، پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا. یعنی یہ اور اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا. دوسری چیز کیا بتائی؟ کہ بیماری سے شفا کون دے رہا ہے؟ تدبیر کرنا ہمارا کام ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے لیے اسباب والے قانون پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. ہم کیا کریں گے؟ بیمار ہوں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، اس سے ڈائگنوز کروانے کی کوشش کریں گے، دوائیاں لیں گے، پورا جو ایک علم انسان کو دیا گیا اس میں رہتے ہوئے سارا کچھ کریں گے. لیکن بات سمجھنے کی کیا ہے کہ اس میں اگر اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی، تو شفاعت بھی مل جائے گی، شفا مل جائے گی. اور شفا دینے پہ اللہ تعالیٰ آئے تو کس طرح دے سکتا ہے؟ کہ پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو لے کے آؤ، حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ پھیریں گے، وہ شفا یاب ہو جائے گا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن ملا ہے تو میں یہ کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں، تاکہ یہ پردہ جو آخری ہے وہ ہٹنے سے پہلے تم سمجھ جاؤ یہ آخری حد ہو سکتی ہے. تو شفا بھی مل گئی بیمار کو. اب اس کے بعد پھر کیا؟ کہ پھر ذہن میں آتا ہے کہ جب مر جائیں گے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے؟ یہ جو بہت بڑا مسئلہ آج کل کے انسانوں کا، اسپیشلی مغربی دنیا میں، اور ایمان کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے اس میں بھی کبھی مر گئے تو بس چلے گئے، اب کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا نہیں، میں مرے ہوں کو زندہ کروں گا، ایک آخرت کا دن ہوگا جس میں پھر ساروں کا حساب لیا جائے گا. تو اکثر یہ چیز ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ والی چیز بھی یہاں واضح کر دی کہ اب مردوں کو بھی زندہ کرنا ہے، اور اللہ نے ہی کرنا ہے. اور کس طرح سے کرنا ہے؟ ان لوگوں کو دکھا دو جا کے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا اذن مل گیا ہے، ان کے پاس مردہ بھی لایا جاتا ہے تو وہ مردے کو بھی زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں. اور پھر آخر میں جو چوتھی چیز ہے اس میں کیا اشارہ کر کے بتایا گیا ہے؟ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. یعنی کہ تمہارے نزدیک یہ ہے کہ تم چھپ کے اگر کوئی کام کر رہے ہو، تم نے گھر میں کچھ چیز ذخیرہ کی ہوئی ہے، اور سامنے کیا کھا رہے ہو کیا نہیں کھا رہے ہر کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جگہ جگہ قرآن اس چیز پہ بھرا ہوا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ تمہارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو یہ وہ غیب کی چیزیں ہیں جس پہ انسان کا جب ایمان تھوڑا کمزور ہو تو وہ اس چیز پہ، اس پہ اعتبار اس کو ہوتا نہیں ہے، وہ پھر اکیلے پن میں تھوڑی سی برائیاں بھی کر بیٹھتا ہے، یا کسی کو نہیں پتا تو وہ کچھ اس طرح کے کام کر بیٹھتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو چوتھی چیز ہے جو اللہ جانتا ہے اس کی سامنے ایک مثال دے دی، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کو اس کا علم دے دیا کہ لوگوں نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے اور کیا یہ سامنے کھا رہے ہیں، کیا کھاتے ہو، کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. تو چاروں چیزیں وہ پردہ ہلکا سا ہٹا کے دکھا دیا کہ یہ چیز ہے جو تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے. اور پھر اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تو ایمان لانا چاہتے ہو، اگر یہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو اور حق سچ کے سچے مسافر بنتے ہو،
تو اس میں تم لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے، کافی نشانی ہے کہ اس سے زیادہ پھر ہو نہیں سکتا. اس سے زیادہ پھر ہوگا تو پھر وہ پردہ ہٹ جائے گا، اور پردہ ہٹ جائے گا تو پھر سزا و جزا والا کام شروع ہو جائے گا. اور یہی وہ مہلت ہے جو کہ ہمیں اس زندگی میں ملی ہوئی ہے، یہی وہ پردہ ہے جو باقی ہے. اور قرآن اس چیزوں سے پردہ ہٹا رہا ہے جو اگر ہم پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں اور دیکھیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا جاتا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوئے، اللہ کیا کیا کرتا ہے، اللہ مرنے کے بعد کیا معاملات کرے گا. تو یہ ساری چیزیں، لیکن اس کی مہلت ہماری اس دنیا تک ہے. جیسے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ پھر دوسرا قانون وہ ہو جائے گا، کار فرما ہو جائے گا، پھر یہ معافی تلافی کا موقع ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ سزا و جزا ملنی ہی ملنی ہے. تو نشانیاں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کھول کھول کے کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ نے آ کے اس ٹائم ان لوگوں کے سامنے یہ معجزات کر کے دکھائے تھے. پھر آگے، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، حرام تک کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اور یہ بہت پیاری ایک ہے ٹرم ہے جو کہ بار بار قرآن میں یوز ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کے بارے میں بھی اسی طرح سے یوز ہوئی ہے کہ ڈرنا اللہ سے ہے اور اطاعت رسول کی کرنی ہے. کیونکہ جب رسول آتے ہیں تو وہ پھر یہ ساری چیزیں کھول کے بتاتے ہیں، اور وہ ان کی پھر اطاعت کریں تو پھر سیدھا راستہ پایا جاتا ہے. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اس میں ہے تو ویسے مزید ڈیٹیل، لیکن میں صرف ایک چیز اوپر والی آیت میں کر دوں کہ کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں وہ تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اس میں بعض اوقات مذہبی گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک اس طرح سے رویہ ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ہوئی، لیکن چونکہ جب رسول آتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، تو ان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ اپنی طبعی صورتحال کی پیش نظر کوئی چیز نہیں کھاتے، یا ان کی طبیعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تو اس کو دین کا حصہ بنا لینا. یہ چیز پہلے بھی کی گئی تھی، بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی کر دی تھی، کہنے کو محبت کا تقاضا، لیکن جب دین کی حیثیت سے اس کو بیان کیا جاتا ہے تب اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ایک واقعہ اسی طرح سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک محفل میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئیں، تو اس میں کوئی ایک چیز تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے کہ بھئی میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، یا میں طبعی بنیادوں پہ کھانا نہیں چاہتا، انہوں نے نہیں کھائی. جبکہ حضرت خالد بن ولید تھے جو کہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ پلیٹ اپنی طرف کھسکائی اور وہ ساری خود کھا گئے. تو اس چیز پہ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کی بات کی. لیکن بعد میں جب علماء اور فقہاء آتے ہیں تو جب صرف یہ چیز دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نہیں کھائی، کس بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا تھا یا اپنی کسی طبیعت کی وجہ سے نہیں کھائی، تو اس میں جب کلیئرلی ڈسٹنگوش نہیں کرتے تو پھر وہ ایک دین کی حیثیت سے اگر بات بتا دیتے ہیں تو وہ ایک جرم پھر بن جاتا ہے. اور یہی چیز اس ٹائم کے لوگوں پہ ہوئی تھی جب بنی اسرائیل نے اور اہل کتاب نے بہت سی ایسی چیزیں آگے اپنی تھوڑا سا حد کو کراس کر کے اپنے اوپر پھر حرام کروا لی تھیں. یعنی کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام نہیں تھیں، لیکن جب یہ انہوں نے حدود سے آگے تجاوز کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کر دی. تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو وہ وہی چیزیں جو وہ اپنے اوپر حرام کروا بیٹھے تھے تو اپنی قوم کے اوپر پھر انہوں نے اس چیز کو واضح کیا اور وہ دوبارہ حلال کروا دی ان سے. اور آخر میں ایک آخری چیز
یہ کہ جو آیت میں جس چیز پہ عیسائیوں کو مغالطہ ہوا، جس میں وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا بیٹھے تھے حضرت عیسیٰ کو، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی کہ وہ میرا بھی رب ہے، میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. یعنی کہ جب عربی زبان میں ایک تعبیر ابن کی یا اس طرح کی جب اختیار کی جاتی ہے تو وہ دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے، کہ باپ بیٹے کے رشتے کے لیے بھی اور ایک مخلوق کے اور جو جس نے تخلیق کیا ہے اس کے درمیان بھی. تو اب اس طرح سے دیکھا جائے تو جو ہمارا خالق ہے، ہم سب کا خالق ہے تو اللہ تعالیٰ، لیکن ایک باپ بیٹے کا یا اولاد کا اور والدین کا رشتہ بھی ہوتا ہے. تو اس چیز میں ان کو یہ سمجھنے میں غلطی بھی، تو یہ چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دی کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے. یہاں پہ ہم ایک دفعہ ان ساری آیات کو پھر سمری میں دیکھ لیتے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت میں ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی ایمان کامل عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات اور شریعت اور قانون اور جو حکمت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اس کو صحیح طرح سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں.